ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور اپنا جانشین بنانے کے بعد پھر جو ہے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بابا فرید کو جانشین بنا کر تبرکات دیے۔ بابا فرید نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا، بلکہ جانشین جو ہے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو بنایا اور تبرکات انہی کو سونپے۔ اور اس کے بعد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب الہی نے جانشین بنایا۔ آپ سوچیں کہ جو محبوب الہی کا جانشین ہو اس کی شان کیا ہوگی، اور تبرکات ان کو سونپے۔ اور بابا نصیر الدین چراغ دہلوی نے بندہ نواز جیسا مرید اور خلیفہ ہونے کے باوجود فرمایا، اب میں اپنے بعد کسی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ خاندان چشتیہ کا جانشین بنا۔ اللہ آپ غور فرمائیں، یہ جانشینی کی شان ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ مشائخ چشت اٹھا کر کے دیکھیں، چشتیہ بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ یہ جو غلط پروپیگنڈا ہے کہ خانقاہی لوگ کسی کو بھی اپنی جگہ بٹھا دیتے ہیں، جو سچے خانقاہی وہ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے بعد اب مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ میں خاندان چشتیہ کا اسے جانشین بناؤں، اس سلسلے کو میں اپنی ذات پر ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بزرگوں کا تقویٰ تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک کے زمانے میں خلیفے نے قسم کھائی کہ ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق۔ سب علماء حیران ہوئے، تو جو سب سے بڑا عالم تھا میرا غوث، ان کی بارگاہ میں بھیجا، پوچھا بھئی مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر ایسا نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق۔ فرماتے ہیں مشکل کیا ہے؟ مسکرا کر فرمایا مشکل کیا ہے؟ جہاں سبوں کی عقلیں دنگ ہو گئی، فرماتے ہیں مشکل کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اس کو کہو کیونکہ یہ خلیفہ بھی ہے، یہ مکہ مکرمہ چلا جائے اور خانہ کعبہ کا مطاف خالی کرا لے، کسی کو طواف کی اجازت نہ دے اور اکیلے طواف کر لے، تو وہ طواف کی عبادت اکیلے کر رہا ہوگا، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر کوئی طواف نہیں کر رہا ہوگا۔ اس طرح اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ ایسا علم رکھنے والا غوث پاک بھی مقلد ہیں، ایسا علم رکھنے والا بھی مقلد ہیں، اور جن کو عربی میں الماؤ اور مویا میں فرق کرنا نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث پاک کی شان بے مثال ہے، ان کا مقام بے مثال ہے، ان کا مرتبہ بے مثال ہے۔ آپ کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، کہ میرے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے اولیاء اس کے قدم کو اپنی گردن پر لیں گے۔ حضور کی دعا کرنے تھی، میرے آقا جانے دعا ہے، ارے ان کا نام اگر دعا میں لے لو تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ حضرت آدم ان کا نام دعا میں لیتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، جب حضور خود دعا کرتے ہوں گے تو اس دعا کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، وہ دعائے محمد ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، آپ نے دعا کی کہ میرا قدم اس نے لیا ہے، اس کا قدم میری امت کے ولی لیں گے، پھر وہ دن آیا۔ حالانکہ اس کے پیچھے بڑی تفصیل ہے، سرکار غوث پاک نے کہا کہ اس میں بہتوں کی دعائیں شامل ہیں۔ ایک دعا تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں 18-19 سال کا جوان تھا، ابتدائی ایام تھے مدرسے میں، یہ اب تک تو نہیں گئے نا، عرض کروں نا، آپ سننا چاہیں گے؟ عرض کروں، اچھا ٹھیک۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بغداد میں ایک ولی رہتے تھے، ایک بزرگ رہتے تھے، میں نے سوچا کہ ان کی زیارت کے لیے جاؤں۔ جب ان کی زیارت کے لیے ہم لوگ نکلے تو میں نے اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لے لیا، اور ساتھ لینے کے بعد میں نے کہا چلو زیارت کے لیے۔ تو ایک دوست تو بڑا بے باک تھا، اس نے کہا میں اس ولی سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے اور عاجز آ جائیں گے، میں ان کا امتحان لوں گا۔ اور دوسرے نے کہا میں بھی کوئی سوال پوچھوں گا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں کچھ نہیں پوچھوں گا، وہ اللہ کے ولی ہیں، میں ان کا ادب کروں گا۔ یاد رکھیں بے ادبی
इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, और अदब इंसान को ऊपर की मंजिलों तक पहुंचाता है। फिर ये हुआ, मुख्तसर ये इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूँ। और उसके बाद जब उस वली की बारगाह में पहुंचे तो वो वाकई अल्लाह के वली थे। याद रखना, किसी की पेशानी पर लिखा नहीं होता है कि ये अल्लाह का वली है, वली को वली पहचानता है। मेरे रब का फरमान है, हदीस कुदसी है, औलियाई तहत क़बाई, कि मेरे वली मेरी गैरते, मेरी चादरे गैरत के नीचे छुपे हुए हैं। अब आप मुझे बताएं, जो आपकी कंबल में छुपा हो, हम और आप उसको पहचान नहीं सकते, तो जो अल्लाह की चादरे गैरत के नीचे छुपा हुआ हो, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का जब भी कोई मोमिन बंदा तुम्हारे सामने आए, उसको हकीर न समझना, उसको जलील न समझना, उसको अपने से कमतर न समझना। मुमकिन है जिसको तुम जलील समझ रहे हो वो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला हो, वो अल्लाह के नजदीक शान वाला हो। इसलिए अल्लाह के ईमान वाले बंदों का एहतराम करो, मोमिनों का एहतराम करो, मोमिनों का इकराम करो। अल्लाह अकबर। जब उस वली के आस्थाने पर तीनों दोस्त पहुंचे, वो वाकई अल्लाह के वली थे। जैसे तीनों बैठे, उस वली ने फरमाया, ओ फलां, तो मुझसे ऐसा सवाल करने वाला था कि मैं जवाब न दे सकूं? ये तेरा सवाल है और ये तेरे सवाल का जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। ये कौन बयान कर रहा है? गौसे पाक। कुछ लोग कहते हैं गौसे पाक रफ़यदैन करते थे इसलिए वो हमारे हैं। ये गौसे पाक का अकीदा है। तुम नबी के लिए दीवार के पीछे के इल्म के मुनकिर हो। गौसे पाक वली के बारे में कहते हैं कि वो दिल के हालात को जानते हैं। अगर हम्बलीउल मसलक होने पर रफ़यदैन की बुनियाद पर गौसे पाक तुम्हारे हो गए हैं, अगर तुम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला को किसी तरह से माज़ अल्लाह जो है वो बदनाम करने के लिए अपने हल्के में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारा इख्तिलाफ तो तुमसे रफ़यदैन पर है ही नहीं। ये तो फरोई इख्तिलाफ है, ना अमीन बिल जहर पर है, ना रफ़यदैन पर है। हमारा तुम्हारा इख्तिलाफ तो अकीदे पर है। अगर तुम गौसे पाक को अपना साबित करना चाहते हो तो बताओ जो अकीदा गौसे पाक का है, अगर वो तुम्हारा है तो साबित कर दो। अरे तुम तो यूं कहते हो कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, और गौसे पाक यूं कहते हैं मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पर राई का दाना देखते हो। ये गौसे पाक का नजरिया है, ये गौसे पाक का अकीदा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो गौसे पाक फरमाते, मेरे उस दोस्त को उस वली ने कहा कि ये तेरा सवाल, ये तेरे सवाल का जवाब, लेकिन तूने बेअदबी की, इसलिए सुन ले, तू मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की बद्दुआ बड़ी खतरनाक। मौलाना रूम फरमाते हैं वली की जबान पर अल्लाह कलाम करता है, इसलिए किसी वली से दुआ नहीं ले सकते हो तो कम से कम बद्दुआ भी नहीं ले। लोगों को बहुत अच्छा लगता है